بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس کی راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی اسی بارے میں ہے کہ توکل کیا ہے، ایک مسلمان کا اللہ پر توکل کیسا ہونا چاہیے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیسے کیا، اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک حکیم صاحب کی اللہ پر توکل کی ایمان افروز داستان بھی سنائیں گے۔ ان سب باتوں کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکلات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کے لیے بدلا کرتی ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک حکیم صاحب کے اللہ پر یقین کی داستان سناتے چلیں۔ ناظرین، سندھ کے قدیمی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، بہت ہی نیک دل اور دیندار، جن کا طب خانہ کسی پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مطب پر جانے سے پہلے بیوی سے کہا کرتے کہ جو کچھ تم کو آج کے دن کے لیے درکار ہے، ایک پرچی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کر دیتے، ان کا ٹوٹل کرتے، پھر خدا سے دعا کرتے، یا خدا، میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا، میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30 بجے اور کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے اور وہاں جا کر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے سامان کے بعد بیوی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت ان کے سامنے لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھ دیا، یہ خدا کا کام ہے اور خدا جانے۔ 1-2 مریض آئے تھے، ان کو حکیم صاحب نے دوائی دے دی۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی، لیکن کار کے آنے یا جو صاحب کار میں تھے ان کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے حضرات بھی حکیم صاحب کے پاس علاج معالجے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب وہ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے تو وہ کار والے صاحب باہر سے نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کر کے سامنے موجود بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے کوئی دوائی لینی ہے تو یہاں سٹول پر آ جائیے تاکہ میں آپ کو چیک کر سکوں، اور اگر کسی اور مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو مریض کی کیفیت بیان کر دیں۔ وہ صاحب بولے، حکیم صاحب، میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہو؟ میں آپ سے 15 یا 16 سال کے بعد مل رہا ہوں۔ اپنی شناخت کے لیے میں آپ کو ہماری گزشتہ ملاقات کا حال سناتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا، عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کو پنکچر لگوانے گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں تو آپ میرے پاس آئے اور مطب کی طرف اشارہ کر کے کہا، اندر کرسی پر آ کر بیٹھ جائیے۔ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں، میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی۔
एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आकर मेरे पास खड़ी थी और वो बार बार कह रही थी मुझे बहुत भूख लग रही है, और आप उससे कह रहे थे बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैं ये सोच कर के कितनी देर से आपके पास बैठा हूं, मुझे आपसे कोई दवाई खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा हकीम साहिब मैं इंग्लैंड में होता हूं, वहां गए मुझे 5-6 साल हो चुके हैं। जाने से कबल मेरी शादी हुई थी लेकिन औलाद नहीं है। यहां पर भी बहुत इलाज करवाया और वहां इंग्लैंड में भी, लेकिन अब सिर्फ मायूसी है। आपने कहा मेरे भाई तौबा इस्तगफार पढ़ो, खुदारा अपने रब से मायूस ना हो, याद रखो उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। औलाद, मालो असबाब, गमी खुशी, जिंदगी और मौत सब उसी के हाथ में है। किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और न किसी दवा में शफा होती है। अगर शिफा मिलती है तो खुदा के हुक्म से मिलनी है, औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप साथ साथ बातें करते जा रहे थे और साथ ही पुड़ियां बनाते जा रहे थे। तमाम दुआएं आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग लिफाफों में डाल दी। फिर मुझसे पूछा आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम अमजद है। आपने एक लिफाफे पर अमजद लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम अमजद लिखा। फिर दोनों लिफाफे थैली में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे, तो आपने कहा कि बस ठीक है। मैंने ज्यादा जोर डाला तो आपने कहा आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई। इसी दौरान एक और शख्स वहां मौजूद था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि हकीम साहब ने आज के घरेलू इखराजात के लिए जितनी रकम खुदा से मांगी थी वो खुदा ने इन्हें दे दी, मजीद रकम वो ले नहीं सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर अपनी बेगम को दवाएं दिखाई और उसे सारी बात समझाई तो वो कहने लगी वो कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे लिए तो फरिश्ता है और मुझे यकीन है कि उसकी दी हुई दवाई हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। हकीम साहिब मैं आज 3 बच्चों का बाप हूँ। खुदा ने आपको हमारी मदद का वसीला बनाया। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। जब भी मैं पाकिस्तान छुट्टी पर आया हमेशा आपके मतब आया, लेकिन हमेशा ही आपकी दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था लेकिन आपका मतब बंद था। एक आदमी पास खड़ा था, उसने कहा अगर आपने हकीम साहिब से मिलना है तो 9 बजे लाजमी पहुंच जाएं, वरना उनसे मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूं। जब 15 साल पहले मैंने आपके मतब पर एक छोटी बेटी देखी थी तो मैंने बताया था कि उसको देखकर मुझे मेरी भांजी याद आ रही है। मेरी भांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होना थी। उसकी शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। मैंने उसे रकम भी भिजवाई थी कि वो अपनी मर्जी से चीजें खरीद ले। उसे बुखार था लेकिन उसने किसी को ना बताया और बुखार की दवाइयां खाती रही और घूमती रही। फिर एक दिन बाजार में बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि इसे गर्दन तोड़ बुखार है। उसे 102 का बुखार था और वो बेहोशी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गई। उसके फोत होते ही मुझे और मेरी बीवी को न जाने क्यों आपकी बेटी का ख्याल आया और हमने फैसला किया कि हम जहेज का सारा सामान आपकी बेटी के लिए पहुंचा देंगे। अगर शादी जल्द हो गई तो सारा इंतजाम खुद कर देंगे और अगर अभी कुछ वक्त हुआ तो नकद रकम पहुंचा देंगे। मेरी दरखास्त है आप इस सब के लिए मुझे इनकार नहीं करेंगे। हकीम साहिब हैरान और परेशान थे। फिर बोले अमजद साहिब आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो उस पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने आज सुबह बीवी के हाथ लिखी पर्ची देखी तो घर के मिर्च मसालों के बाद बेटी के जहेज का सामान लाने को लिखा था और आप खुद देख लें कि मैंने पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। ये कहकर हकीम साहिब ने पर्ची अमजद साहिब को थमा दी। अमजद साहिब ने जब पर्ची देखी तो इबारत देखकर हैरान हो गए। लिखा था खुदा का काम है खुदा जाने। अमजद साहिब यकीन जाने जो भी बीवी ने राशन की पर्ची लिखी हो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन सब को लाने का बंदोबस्त ना हुआ हो। आपकी भांजी की वफात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मैं उस पाक रब की कुदरत पर हैरान हूं जो क्या क्या मौजज़े दिखाता है। और हकीम साहिब कहने लगे कि जब से होश संभाला है एक ही सबक पढ़ा है कि सुबह विर्द करना है राजिकू राजिकू राजिक राजिक तू ही राजिक, और शाम को शुक्र शुक्र मौला तेरा शुक्र। नाज़रीन इस तरह हकीम साहिब की बेटी के जहेज का बंदोबस्त होता है
اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو، تم مجھ سے صدق دل سے مانگ کر تو دیکھو، میں نے نہ دیا تب کہنا۔ آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں ادھوری ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں میں شک ہوتا ہے۔ ہم اللہ پاک سے مانگتے ضرور ہیں لیکن 100% یقین کے ساتھ نہیں۔ جس دن ہماری دعاؤں میں 100% یقین آ گیا، اس دن ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ بس کمی ہے تو صرف یقین کی، اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ ناظرین، توکل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے سپرد کرنا۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کار ساز حقیقی ہے۔ اسی طرح اللسان میں ہے کہ اللہ پر توکل یہ ہے کہ متوکل کو معلوم ہو جائے کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل صرف وہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ یعنی انسان اللہ کے بھروسے پر اپنی محنت اور کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلہ کو اللہ کے سپرد کر دے، اسباب کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرہ برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل انسان توہم پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ توہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی آستانے بدلتا ہے، بالآخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ متوکل انسان کامیابی پر، اپنی تدبیر پر اتراتے ہوئے غرور اور تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک کی حقیقی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تب بھی اس میں اپنے خالق رب ذوالجلال کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بالذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ سورہ آل عمران آیت 159 تا 160۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں توکل کی اہمیت و حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل ہاتھ پاؤں چھوڑنے کو نہیں کہتے، بلکہ پورے عزم اور ارادہ سے کام کو انجام کرنے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یعنی تمام اسباب و امور اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ نہ چاہیں تو فتح و ظفر تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل و بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اہل کفار صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرنا کہ کہیں بدعہد تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا داؤ ہرگز کامیاب نہ ہوگا، اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید فرمائی۔ سورہ انفال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم امہ کو ہر قسم کے مصائب و آلام و مشکلات و تکالیف میں اللہ پر بھروسہ اختیار کرنے کی بار بار تائید کی گئی ہے۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب تنہا سال تک اللہ کے بھروسہ پر تبلیغ اسلام فرماتے رہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے پیغمبر،
ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیروں کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ سورہ یونس آیت نمبر 71۔ غور کیجئے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی جھگڑے کے مقابلہ میں استقبال اور عزیمت کے ساتھ اللہ پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم اپنے دیوتاؤں کے قہر و غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان دیوتاؤں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کر لیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 54، 55، 56۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایک ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات کے لیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 اور 84 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے 44 کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملتے ہیں۔ 2 اہم سبق یہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادہ سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے پتوں کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں، اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد حضرات بھی اسے آسانی سے ہلا نہیں سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے لیے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہٰذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود
چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ ناظرین، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان اور توانا تھے۔ آپ علیہ السلام کوئی شہزادے نہیں تھے بلکہ غلام قوم کے ایک فرد تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی پرورش بادشاہ کے محل میں شہزادیوں کی طرح عیش و عشرت میں ہوئی تھی۔ آپ کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہمیشہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی قوم کے ایک فرد کی مدد کرتے ہوئے آپ سے نادانستہ دشمن قوم کے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، جس پر آپ پشیمان ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں یہ شیطانی کام ہے جو آپ سے انجانے میں سرزد ہو گئی۔ بے شک وہ شیطان صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے رات گزارتے ہیں اور دعا کی کہ اے پروردگار، بے شک میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لے لی، تو مجھے بخش دے۔ تو رب نے انہیں بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ ڈر کر وہاں سے چپکے سے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی، اے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ پھر جب مدین کی طرف آپ نے رخ کیا تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پر اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی ہے اور ایک دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں بولیں کہ جب تک یہ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ پس آپ علیہ السلام نے خود ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ بیٹھ گئے اور اپنے رب سے التجا کی، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ناظرین، یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کی۔ ذرا اپنے تصور میں لائیے، شاہی محل میں ناز و نام میں پلا بڑا ایک نوجوان اچانک سے سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ تنہا جان بچا کر مصر سے نکلتا ہے، نامعلوم کیسی کیسی مشکلات اور تکالیف اٹھا کر صحرائے سینا عبور کرتا ہے، پھر ایک ایسے علاقے میں داخل ہوتا ہے جہاں نہ اس کا کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی واقف کار، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے اور نہ ہی روٹی روزی کا کوئی وسیلہ ہے۔ گویا غربت اور محتاجی اور مفلسی کی انتہا ہے۔ آج کتنے نوجوان بے روزگاری اور تنگ دستی کی وجہ سے فرسٹریشن، ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ملازمت نہیں مل رہی، اگرچہ کچھ کو مل بھی جاتی ہے تو تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کا اپنا گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے نوجوان وقت پر شادی نہیں کر پاتے اور نوجوانوں کی دین سے دوری انہیں زنا اور لواطت جیسی کبیرہ گناہوں میں ملوث کر رہی ہے۔ تو نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ حالات کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہوں، گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھائیں بلکہ دین داروں کی صحبت اختیار کریں، دین کا صحیح علم حاصل کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہر موقع پر رجوع کیا، نادانستہ قتل کر دیا، اللہ سے معافی مانگی، مصر سے جان بچا کر نکلتے وقت دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ مدین کی طرف رخ کیا تو راستہ نامعلوم ہے، کوئی سنگی ساتھی بھی نہیں، تو فرمایا، مجھے امید ہے کہ میرا رب ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور پھر کئی دنوں تک تھکا دینے والا سفر طے کرنے کے بعد جب مدین پہنچے تو اپنی تھکاوٹ کے باوجود خدمت خلق سر انجام دیتے ہیں، کمزور کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہوتے ہیں اور دونوں عورتوں کی بکریوں کو بغیر کسی معاوضے کے پانی پلا دیتے ہیں۔ پھر سائے میں جا کر آپ علیہ السلام زندگی کی سب سے بابرکت دعا مانگتے ہیں، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ناظرین، سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا معاملہ اگر ہمارے ساتھ پیش آتا تو ہم کتنے فرسٹریشن، ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا شکار ہوتے، ہماری کیفیت کیا ہوتی اور ہم کیا کرتے۔ ایسے میں ہم اپنے رب سے کیا مانگتے، ہم کیا دعا کرتے؟ ہم سب خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا مانگتے۔ ہم اللہ سے روزی روٹی مانگتے اور سر چھپانے کی جگہ مانگتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہی فرسٹریٹ ہوئے اور نہ ہی ڈپریشن یا ذہنی انتشار کا شکار ہوئے، نہ ہماری طرح اپنے رب سے روزی روٹی کا سوال کیا اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جائے پناہ مانگا، لیکن ایک ایسی جامع دعا کی جس میں سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ فرمایا، پروردگار،
جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا میں بتایا گیا کہ خیر و بھلائی آسمان سے نازل ہوتی ہے، اگرچہ ہم اسے سامنے سے آتا دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم بندے اپنی اوقات کے مطابق ہی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جب رب پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، بلکہ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شان کے مطابق آپ علیہ السلام کو وہ کچھ عطا فرما دیا جس کا کوئی انسان دیار غیر میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اتنی بابرکت ثابت ہوئی کہ ایک تہی دست مسافر جنہیں اس شہر میں پہچاننے جاننے والا کوئی نہیں، وہاں انہیں فوراً ہی سب کچھ مل گیا، مثلاً ملازمت، سر چھپانے کی بہترین جگہ، دیندار خاندان، نیک بیوی اور روحانیت کی تکمیل کے لیے ایک جلیل القدر ہستی کی صحبت۔ ناظرین، اسی طرح اسباب و ذرائع اور وسائل کا استعمال کرنا منشاء شریعت اور حکم الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب و وسائل کو اختیار بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا۔ خواہ لڑائی ہو یا کاروبار، ہر کام میں حسب استطاعت اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لہٰذا جائز و حلال طریقے پر اسباب و وسائل کو اختیار کرنا، پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا توکل اللہ کی روح ہے۔ چنانچہ ایک بدو اونٹ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کو یوں ہی چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں تو میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا یا اس کو باندھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو باندھ کر خدا پر توکل کرو۔ ہجرت کرتے وقت جب مکہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعقب میں نشان قدم کو دیکھتے ہوئے ٹھیک غار کے پاس پہنچ گئے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اس قدر قریب ہے کہ اگر ذرا نیچے جھک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو کو کیا غم ہے جس کے ساتھ تیسرا ہو۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ غزوہ نجد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ یہاں بہت سے درخت کے جھنڈ تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم درختوں کے سائے میں ادھر ادھر سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک درخت سے لٹکی ہوئی تھی، تو ایک بدو چپکے سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ کر نیام سے باہر نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ دیکھا کہ ایک بدو تیگ و بقف کھڑا ہے۔ بدو نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اطمینان انداز میں فرمایا، اللہ۔ خیبر میں جس یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، نعوذ باللہ، میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم کو یہ طاقت نہیں دے گا۔ غزوہ احد و حنین کے معرکوں میں جب میدان جنگ تھوڑی دیر کے لیے جانثاروں سے خالی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقلال اللہ پر توکل کی معجزانہ مثال ہے۔ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تم کو ویسے روزی پہنچاتا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں اس حدیث سے بھی مقصود ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں بٹھا کر یہ روزی نہیں پہنچائی، بلکہ ان کو بھی اڑ کر کھیتوں اور باغوں میں جانے اور رزق تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں، وہ روزی کے لیے دل تنگ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ہر قسم کی بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ اگر ان کو یہ یقین ہو، جس کا ترجمہ ہے زمین میں کوئی رینگنے والا نہیں لیکن اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے، سورہ ہود آیت نمبر 6، تو کوئی بھی اس کے لیے چوری، ڈاکہ، قتل، بے ایمانی
اور خیانت کا مرتکب نہ ہوتا، اور نہ اس کو دلی تنگی اور مایوسی ہوا کرتی، بلکہ صحیح طور پر وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے وہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ کر دے گا، اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان تک نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے ارادے کو پہنچ کر رہتا ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو توکل علی اللہ کی جو تعلیم دی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، یعنی دنیا و آخرت کی تکلیف سے بچائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب سوال کرو تو صرف اللہ سے کرو، جب مدد چاہو تو صرف اسی سے مانگو۔ اور سنو، اگر پوری امت تم کو فائدہ پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تب بھی اتنا ہی فائدہ اور نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور اگر تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں تب بھی اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، قضاء اور قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ توکل کی تعلیم مسلمانوں کو اس لیے دی گئی کہ وہ بیجا پریشان نہ ہو، انہیں اضطراب لاحق نہ ہو، کیونکہ بندے کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے مقام آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہوتا ہے، لہٰذا مجبوری کی حالت میں وہ بے چین نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف وہ اپنے معاملے کو سپرد کر دے۔ یا زندگی میں ایسے بہت خطرات ٹوٹ پڑتے ہیں جن کی احتیاط کرنے اور بچنے پر بندہ بچ نہیں پاتا، تو ایسے خطرات میں پڑھ کر بیکار اپنی جان نہیں گلانا چاہیے، بلکہ مرضی الہی پر راضی رہ کر اللہ ہی کو اپنا وکیل و دستگیر جاننا چاہیے۔ مصیبت کے ماروں کو سکون دینے والا، غم نصیبوں کو راحت بخشنے والا، فریادیوں کی پکار سننے والا وہی ہے، وہی پروردگار ہے، اور اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خود پر توکل کرنے میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔